اسلاموفوبیا کی جو بات کر رہے ہیں، آج چل رہا ہے 1444۔ 1444 سال کے اندر سے اگر آپ پیچھے نکل کے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1300 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، تمام بر اعظموں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ مسلمانوں نے سپر پاور کی طرح حکومت کی ہے۔ جس وقت مسلمان سپر پاور تھے، مجھے بتائیں کیا اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا دنیا میں؟ دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ دیں، کیا کسی نان مسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا؟ آپ ہندوستان میں آ جائیں، 800 سال آپ کی حکومت رہی، کیا ہندوستان میں کبھی کسی مسلمان نے کسی کے ساتھ یہ کام کیا؟ کبھی ہندو نے، کبھی یہاں کے بنیوں نے، کبھی والمیکیوں نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں کی ایک مائٹ تھی، ایک طاقت تھی، ایک اسٹرینتھ تھی، اور وہ اسٹرینتھ صرف ایک وجہ سے تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا تھا آپ اس سے ہٹ گئے، اور وہ کام کیا دیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دوسری جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ بھی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ، یعنی جو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ حق ہے۔ جو نظام آپ کو دیا گیا ہے، نظام سے مراد جو ہے وہ آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ نظام سے مراد آپ کا عدالتی نظام ہے، آپ کا معاشی نظام ہے، آپ کا اخلاقی نظام ہے، آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا رسم و رواج کا نظام ہے۔ یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں حق کے ساتھ دی ہیں، اور تمہارا کام یہ ہے محمد کہ تم اس کو نافذ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ اس کو نافذ کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کیا، عرب کے پورے علاقے کے اندر انہوں نے پھیلایا۔ اس کے بعد ہمارے خلفائے راشدین نے یہ کھلایا۔ بدقسمتی سے بعد میں ہم ان چیزوں سے تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، اور جب پچھلے 100 سال کے بعد ہماری خلافت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں یہ جانوروں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے۔ جب خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد پہلا سب سے بڑا جو دشمن تھا دنیا کا وہ روس تھا۔ کمیونزم، اور اس کو اتنا بڑا دشمن بنا کے رکھا ہوا تھا کہ سب اس دنیا دو حصوں میں بانٹی ہوئی تھی۔ جب روس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ملک کو توڑ دیا، تو اب کچھ لوگوں کے پاس ایک ایسا نیا دشمن نہیں تھا کریٹ کرنے کے لیے، تو ان کو نظر آیا، انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر یہ لیبل ٹھوس دیا، مسلمانوں کے اوپر لیبل لگا دیا کہ تم جو ہو وہ اس قسم کے ہو، اور یہ ایک جان بوجھ کے ایک مذموم مقاصد کے لیے مسلمانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس چیز کا روکنا کیسے ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی باتیں کریں، تلاوتیں کریں، سڑک پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں کو پھول دیں، ہم لوگوں سے کہیں کہ جی معاف کر دو، ہم تو بڑے امن والے ہیں، تو جناب یہ آپ کو اور جوتے ماریں گے۔ اگر آپ یہ ساری باتیں کرتے رہیں گے، یا آپ کو اور تکلیف دیں گے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اس دین کے نظام کو باقاعدہ طور کے اوپر نافذ نہیں کرتے، یعنی ان طریقوں پہ نہیں چلاتے جن پہ چلنے کا حق ہے، جب تک آپ اس کے اوپر نہیں آتے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا آئین مکمل طور کے اوپر اسلام سے ہم آہنگ ہے، اس کے اندر وہ تمام شکیں موجود ہیں، اس کے اندر آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن موجود ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اس ملک میں اللہ کی حاکمیت قائم کریں۔ جس دن اللہ کی حاکمیت قائم ہو گئی اور مسلمان اس کے تابع ہو گیا، مسلمان اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے پہچانے جانے لگا، مسلمانوں کا اصل چہرہ سامنے آیا، یورپ جیسا ملک تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو چوں بھی نہیں کر سکے گی۔ وہ لوگ جو اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کا ایجنڈا پوچھا جائے گا تو یہ لوگ آپ کو پتہ چلیں گے کہ ان کا بھی دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہوگا، نہ یہ مسیح ہوں گے، نہ یہ یہودی ہوں گے، نہ یہ سکھ برادری سے ہوں گے، نہ ہندو سے ہوں گے، نہ یہ والمکی سے ہوں گے۔ ان لوگوں کو بھی شیطان ہی لے کے چل رہا ہوگا، ان کا کام ہی فتنہ کرنا ہے، ان کی تربیت ہی نہیں ہے جو اس قسم کا عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا برائے مہربانی جب ہم اسلام کی بات کریں یا ہم ایک پرامن پروٹیسٹ کی بات کریں، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت کرے یا وہ کرے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس طبقے کا آدمی ہے بھی یا نہیں، کیا یہ اس جماعت سے ہے بھی یا نہیں۔ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور اس کو لیبل کر دیتے ہیں کسی بھی ایک جماعت کے ساتھ یا کسی بھی ایک گروہ کے ساتھ۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ اگر اس قسم کا عمل رہے گا تو بہت برا ہوگا۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندی کر دیتی ہے، تو یہ اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو بھی اس قسم کا عمل کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ایسے لوگوں کو بین کیا جائے کہ وہ لوگ نہ نکل کے آئیں، اور جماعتوں کو چاہیے اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کر کے پھر ان کو سڑک کے اوپر لے کے آئیں۔ جیسے گاڑی بنا تربیت کے نہیں ہو سکتے، اسی طرح کارکن بھی بنا تربیت کے نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح، بالکل۔
خصوصی طور کے اوپر جو یہ دلخراش واقعہ سویڈن میں پیش آیا ہے اس کے اوپر منانا اور حکومتی سطح کے اوپر منانا قابل تعریف ہے اور انتہائی بہترین عمل ہے کہ اس کو سرکاری طور کے اوپر منایا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہماری جتنی بھی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں، مختلف این جی اوز ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں. بالخصوص آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج کی اس ریلی میں بہت بڑی تعداد میں شرکت کرنے والے مسیحی برادری بھی ہے، اچھا، سکھ برادری بھی آ رہی ہے. اس کے اندر ان سب نے اعلان کیا ہے، ہندو برادری نے کیا ہے، والمکی برادری نے کیا ہے. یہ سب بھی اپنے اپنے احتجاجی ریلیاں نکال کے جس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ ہم کسی بھی صورت کسی بھی مذہبی کتاب کو، بالخصوص اسلامی کتاب، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کے ساتھ اس قسم کا عمل جو سویڈن میں ہوا ہے اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے. کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اپنے پاس لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کتاب کے ذریعے آج جو دنیا قائم ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے قائم ہے. صحیح، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دنیا خون خرابے اور فسادات سے اس حد تک بھری ہوئی تھی کہ جس کا ادراک آپ کو موجودہ دور میں تیل اور کوئلے کی کانے دیکھ کے ہو جاتا ہے کہ کتنا انسانوں کا قتل کیا گیا تھا کہ آج تک وہ فوسلز نکلے جا رہے ہیں. یہ تو قرآن مجید کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے آپس میں لڑنے والے لوگ ختم ہو گئے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اب ایک مضبوط رسی کو پکڑو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. تو وہ مضبوط رسی یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید سے صرف امت مسلمہ نے ہی تشکیل نہیں پائی تھی بلکہ اس سے پوری دنیا کے اندر سکون آیا، اطمینان آیا. قرآن کا بڑا واضح ایک فارمولہ ہے، آپ دیکھیں لکم دینکم ولی دین کا ایک آپ کو اس میں ایک فلسفہ دیا گیا ہے کہ بھائی تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. دیگر معاملات کے اندر بھی ہر چیز کو بالکل طریقے سے قبول کیا گیا ہے. دنیا کی آج جتنی بھی آپ کی سیاسی سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہ ساری اس قرآن مجید کی مرہون منت ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں 6667 آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 آیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف موجودہ سائنس کے اوپر بات کرتی ہیں. صحیح. ان 1000 آیات میں سے اب تک 99% آیتیں 100% سائنسی پوائنٹ کے مطابق ایکوریٹ ثابت ہوئی ہیں. 1% جو ثابت نہیں ہوئی وہ اس لیے کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کری. یعنی آپ فنگر پرنٹ سے لے کے موجودہ اے آئی سے لے کے موجودہ آپ اناٹمی سے لے کے فزیولوجی سے لے کے باٹنی سے لے کے اوشنالوجی سے لے کے آپ دنیا کی کاسمولوجی کچھ بھی لے لیں وہ سب اس قرآن مجید سے نکل رہا ہے. دراصل یہ ہو کیوں رہے؟ ایک سوچ ہے جس کو ہم ایک نظام ہے جس کو ہم دین کا نظام کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا. اسی طریقے سے ایک دوسرا نظام ہے جو طاغوت کے ذریعے چل رہا ہے، اور طاغوت کی ابتدا آپ دیکھیں گے تو وہیں حابیل اور قابیل سے شروع ہوا جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اور وہاں سے پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ والی جو باتیں یہ صرف میں یا قرآن مجید میں نہیں ہے، اس کا ذکر تمام آسمانی مذاہبی کتابوں کے اندر موجود ہے. آج موجودہ جو شکل ہے بائبل کی اس کے اندر بھی یہ سارے واقعات موجود ہیں. بک آف جینیسس کو پڑھیں گے تو عیسائیوں نے عیسائیوں سے اس بات پہ اختلاف ہوا کہ وہ جس مسیحا کے انتظار میں تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہ مسیحا تصور نہیں کیا، جس کے بعد انہوں نے دونوں کے اندر آپس میں ایک تکرار چلی، اور یہ 550 سال تک اتنی خونریز تکرار تھی کہ اتنے لوگوں کو اس میں مارا گیا، ان میں پیٹا گیا کہ تاریخ اس کی گواہ ہے. اس کے بعد اس چیز کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ بریک لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قرآن کی برکت سے، کہ پھر 570 کے بعد جب آپ پیدا ہوئے، 610 کے بعد جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون نکل کے آیا. مسائل اصل میں جو کریٹ کرتے ہیں وہ یہ جو 3 مذاہب ہیں ان میں آپس میں کوئی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جو بھی مذہب جانتا ہے یا اپنے دین کو جانتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ان میں اختلافات صرف چند باتوں کے اوپر ہیں. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اگر تم لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے، یعنی وہ 3 ریلیجنز جو ایک ہی جگہ سے باہر نکل کے آئے ہیں، جو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، جو ایک ہی چیز کے اوپر ایمان اور اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھے نا
ان کو مناظرے کا طریقہ کام کیا دیا گیا ہے؟ وہ یہ دیا گیا ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ تم لوگ آؤ ایک کامن باتوں کے اوپر، ان کامن ٹرمز کے اوپر جو چیزیں ایک ہیں. اور اس میں سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن میں بتائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں. اگر آپ کرسچینٹی کے اندر بھی دیکھیں گے تو جو آرتھوڈاکس کرسچن ہے وہ کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرتے. صحیح. اگر آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں تو ان سے زیادہ توحید کا پکا، وہ یہودیوں میں عیسائی توحید سے زیادہ پکا عقیدہ کسی کا نہیں ہے. مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے تو توحید سے زیادہ پکا عقیدہ کسی میں نہیں ہے. لیکن جہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے مختلف لوگوں نے عقائد بنا لیے، مختلف چیزیں بنا لی، اسی طریقے سے عیسائیت میں بھی ہوا ہے، اسی طریقے سے یہودیت میں بھی ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلسفہ دین کو نہیں سمجھتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اب سویڈن میں جس شخص نے اس گھنونا عمل کیا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس شخص کے آپ پورا پوسٹ مارٹم کریں گے، آپ اس شخص کو پورا نکال کے باہر بیٹھائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو تینوں دینوں میں سے کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. صحیح. جتنی بھی لڑائی، فساد اور یہ مشکلات اور یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے واقف ہی نہیں ہیں، اسلام لفظ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو صرف اس عمل کو کر رہے ہیں. اور آج جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں یہ لوگ باہر نکل کے آ رہے ہیں اور یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور جن میں نے اقلیتی برادریوں کا کہا، پاکستان میں جو موجودہ اقلیتی برادری ہیں وہ بھی اس وقت باہر نکل کے آ رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں. صحیح. جن عیسائیوں نے آج اس کی بات کی، پوپ فرانسس نے بہت بڑے طریقے سے کنڈیم کیا، اور حیدرآباد کی عیسائی برادری، سندھ کی پوری عیسائی برادری، پاکستان کی عیسائی برادری اس واقعے میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے. پوپ فرانسس نے کیوں کہا؟ وہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ کسٹوڈین آف ریلیجن ہے. وہ چونکہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہرگز ہر صورت میں یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے کہ کسی کی آسمانی کتاب کو خراب کیا جائے. یہ وہی تو کتاب ہے جس کے لیے جب حبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو بھیجا تو اس کے اندر حبشہ کے بادشاہ نے سن کے کیا کہا تھا کہ زمین سے تنکا اٹھا کے اس نے یہ کہا تھا کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اور جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے اور جو ہماری کتاب میں لکھا ہے اس میں تنکے سے برابر فرق نہیں ہے. تو ہر بندہ جو دین کو سمجھتا ہے وہ فوراً اس چیز کی طرف آ جاتا ہے. وہ لوگ جو دین کو نہیں سمجھتے اور وہ اسلام کو نہیں سمجھتے، ان کے اندر جو فتنہ ہے، جو طاغوت کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس قسم کا گھنونا عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے جو یہ بات کہی ہے، یہ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس رشتے کو بڑھانے میں دراڑ ڈالنے کے لیے ہے کہ عیسائی مسیحی برادری اور مسلمان برادری آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں. صحیح. جس کا پاکستان کسی بھی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتا. اور میں مشکور ہوں تمام برادریوں کا کہ وہ اس میں باہر نکل کے آ رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کا کہ وہ اس چیز کو ریلائز کر رہی ہے. صحیح. اچھا، ہم نے بہت سارے مختلف لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے.